بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کل والے کو ہم دوبارہ سے دہرا رہے ہیں، میننگ آف ایجوکیشن۔ تو سب سے پہلے ہم میننگ آف ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایجوکیشن کا جو ورڈ ہے وہ دو ورڈ سے ڈرائیو کیا گیا ہے، ایک ایجوکیئر اور دوسرا ایجوسر۔ Education, the term education is considered as educare and eduser۔ اب educare جو ہے یہ بھی لیٹن ورڈ ہے اور eduser بھی لیٹن ورڈ ہی ہے۔ educare کا مطلب ہے to nourish, to bring up, to raise، کہ پروان چڑھنا، نشو نما پانا، بڑھنا، گرو کرنا اور کسی اسپیسیفک ایمز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو ایجوکیئر کا یہ مطلب ہوا کہ ایجوکیٹنگ اے چائلڈ means nourishing or bringing up the child according to specific aims، کہ مخصوص جو ایمز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کسی بچے کی نشو نما ہوتی ہے یا اسے اسی سائڈ پہ لے کر لے جایا جاتا ہے تو اس کو ایجوکیئر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ورڈ ہے ایجوسر۔ تو ایجوسر کا مطلب یہ بھی لیٹن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے ٹو لیڈ آؤٹ، ٹو ڈرا آؤٹ، یعنی ایک بچے کے اندر جو ہڈن اس کی کوالٹیز ہیں، چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پالش کرنا، انہیں گروم کرنا اور اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں انہیں کھینچ کر باہر لانا، نکھارنا ان کو اور اسے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آنا، تو یہ ایجوسر ہوگا۔ اس کے بعد ایجوکیشن کی ڈیفینیشن پر بات کرتے ہیں۔ تو مختلف جو ایجوکیشنسٹس ہیں انہوں نے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اکارڈنگ ٹو جان ڈیوی وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن از دا ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز ان انڈیویجول، کہ کسی بھی شخص کے اندر انفرادی سطح پر ان تمام صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ ہے جو اس کو معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے اور اس انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے قابل بناتی ہے، تو یہ ایجوکیشن ہے جان ڈیوی کے اکارڈنگ۔ اس کے بعد ٹائمٹ کے مطابق کیا ہے، ٹائمٹ یہ کہتا ہے، ٹائمٹ یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن از اے پروسیس آف ڈیولپمنٹ، کہ ترقی کرنے کا، نشو نما پانے کا، ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہے ایجوکیشن۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، فرام انفینسی، یعنی بالکل سٹارٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہیں سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹو میچورٹی، اور اس کے میچور ہونے تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، دا پروسیس بائی وچ ہی اڈاپٹس ہمسیلف گریجولی ٹو ہز فزیکل اینڈ اسپرچل انوائرمنٹ۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنا جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اپنے ماحول کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتا ہے اور اس کو اختیار کرتا جاتا ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد جان ایڈمز نے بھی اپنی ایک ڈیفینیشن دی، اس کے بعد ریڈنز نے دی۔ تو ریڈنز کی جو کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ڈیلیبریٹ اینڈ سسٹمیٹک انفلوئنس ہے جو ایک میچور پرسن سے امیچور پرسن پر ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ارادتاً اور ایک منظم طریقے سے ایک تجربہ کار باشعور انسان کی طرف سے ایک نا تجربہ کار اور ایک امیچور پرسن پر جو تاثرات یا جو اثرات ڈالے جائیں گے وہ ایجوکیشن ہوگی۔ اور پھر مطلب ہم آہنگی جو ہے ایک ہی قسم کے جو گروپس ہوتے ہیں ان کے مطلب اس کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنا، ان کو رہنمائی دینا اور اس کی فیلنگز کو اور اس کے ایکٹس کو، اس کے تھاٹس کو ہم آہنگ کرنا تاکہ اس کی گرو جو ہے وہ مناسب طریقے سے گروتھ اس کی ہو۔ پھر ڈیولپمنٹ اکارڈنگ ٹو انڈیویجول اینڈ سوشل نیڈس، معاشرتی اور اس کی انفرادی ضروریات کے مطابق اس کی ڈیولپمنٹ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیرو، پھر ایجوکیشن از مینس ٹو این اینڈ، کہ یہ ایجوکیشن جو ہے یہ اختتام کا ذریعہ ہے، یعنی اسی کے ذریعے انسان اپنے اختتام کی طرف جانتا بھی ہے، پہنچتا بھی ہے۔ یعنی وہ جیسے اس کو میں آسان الفاظ میں اگر آپ میں سمجھاؤں تو شروع سے لے کر آخر تک علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، گور سے گور تک۔ تو ایجوکیشن از اے مینس ٹو این اینڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یعنی یہ ہے کہ نیرو براڈ اور براڈر میننگ میں ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں۔ نیرو میننگ میں یعنی جو لیمیٹڈ نقطہ نظر ایجوکیشن کا وہ ہے کہ اس کی اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر جو لیمیٹڈ ٹائم کے اندر اور اسپیسیفک سلیبس کو پڑھا جاتا ہے اور نالج دیا جاتا ہے اس کو بچوں کو
اسکول کے اندر کالج کے اندر وہ لمیٹیڈ اس کی ڈیفینیشن ہے اور لمیٹیڈ سینس ہے جو پھر ایک مخصوص پیریڈ کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں جیسے کہتے ہیں کہ جی تعلیم مکمل ہو گئی, ہاں جی ایم اے ہو گیا مکمل ہو گئی, بی اے ہو گیا مکمل ہو گئی, یا پھر ایم فل ہو گیا, پی ایچ ڈی ہوگی, جہاں پر بھی جس کی لمٹ ہوگی وہ جی یہاں تک مکمل ہو گئی. اس کے بعد ٹائپس آف براڈر میننگ ہے. براڈر میننگ میں یہ لائف لانگ پروسیس ہے ایجوکیشن, ساری زندگی جو ہے وہ لرننگ کا پروسیس جاری رہتا ہے, ہر دن انسان کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہا ہوتا ہے, تو یہ لائف لانگ پروسیس ہے ایجوکیشن. تو اٹ از اے پروسیس, جو یہ ایسا پروسیس ہے جو پوری زندگی چلتا رہتا ہے اور ترقی پاتا رہتا ہے, اور زندگی جو ہے وہ ہر لمحے ایک نیا تجربے سے ہم نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں. زندگی جو ہے وہ سارا جتنا بھی ٹائم انسان زندہ رہتا ہے, جتنی اس کی زندگی اس میں وہ سیکھتا ہی رہتا ہے. اس کے بعد ٹائپس آف ایجوکیشن ہے. تو دیر آر 3 types of education. First one is formal education, second non-formal education, and third is informal education. تو فارمل ایجوکیشن وہ ہوتی ہے جو مخصوص ادارہ جات کے اندر, انسٹیٹیوشنس کے اندر جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے, اور اس میں ایک پلاننگ ہوتی ہے پراپر, ایک اسپیسیفک سلیبس ہوتا ہے, اور اس کے اسپیسیفک ڈیفینیٹ ایمز ہوتے ہیں, کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈسپلن جو ہے وہ اسٹرکٹ ہوتا ہے. تو یہ فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے, اور اس کا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, یعنی جس طرح ہمارے ہاں 1 سال کا تعلیمی سال ہوتا ہے, اسی طرح 5 سال کے بعد ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پرائمری پاس کر لیتا ہے, 8 سال کے بعد جو ہے وہ ایلیمنٹری پاس کر لیتا ہے, اور 10 سال کے بعد مطلب وہ 16 سال کی عمر میں جا کے, یعنی 10 سال کا جو تعلیمی دورانیہ ہے اس میں وہ پھر میٹرک پاس کر لیتا ہے. اس وقت تک اس کی عمر 14, 15, 16 یہاں تک پہنچ جاتی ہے. اچھا, فارمل ایجوکیشن کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جس میں planned with a particular end in a view, کہ اختتام جو ہے اس کا ایک خاص اختتام کو مد نظر رکھ کر اس کو پلان کیا جاتا ہے, اور پھر یہ اسکول, کالج اور اسی طرح کے جو دیگر ادارہ جات انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں دی جاتی ہے, اور وہ ادارہ جات اسی مقصد کے لیے قائم کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے اسکولنگ اور ٹیوشنز اور انسٹرکشن کے ذریعے یہ ایجوکیشن حاصل کی جاتی ہے. پھر لمیٹڈ ٹو اسپیسیفک پیریڈ, اس کا مخصوص دورانیہ ہوتا ہے. ویل ڈیفائنڈ اینڈ سسٹمیٹک کریکولم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک خاص سلیبس ہوتا ہے, جس بھی لیول کا اسٹوڈنٹ ہوگا اس کا اسی کے عمر کے مطابق, اس کے گریڈ کے مطابق اس کا سلیبس ہوگا. مثال کے طور پر اگر ایک ایلیمنٹری لیول کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا سلیبس ایلیمنٹری لیول کا ہی ہے, اگر ایک پرائمری لیول کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا جو سلیبس ہے وہ پرائمری لیول کا ہے. لیکن اگر ایک انٹرمیڈیٹ یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا سلیبس اس کے لیول کے مطابق ہوتا ہے. ویل ڈیفائنڈ اینڈ سسٹمیٹک کریکولم ہوتا ہے جو کہ ایمز کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے, سوسائٹی کو اور اسٹیٹ کو کی نیڈز کے اکارڈنگ ترتیب دیا جاتا ہے. پھر گیون بائی اسپیشلی کوالیفائڈ ٹیچرس. اب جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ اسپیشلی کوالیفائڈ ٹیچرس کی طرف سے دی جاتی ہے, اور یہ بھی ایک یعنی ٹیچنگ بھی ایک فن ہوتا ہے, یا تعلیم دینا بھی ایک فن ہوتا ہے جسے ماہر افراد ہی جو ہیں وہ دیتے ہیں, یعنی میچور پرسن اور ٹرینڈ پرسن جو ہے وہ امیچور اور انٹرینڈ پرسن کو دیتے ہیں. اس کے بعد انکلیوڈز ایکٹیویٹیز آؤٹ سائڈ دا کلاس روم. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کلاس روم کی 4 دیواری کے اندر والی لرننگ ہی جو ہے وہ فارمل ہے, کلاس روم سے باہر بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس کے بعد آبزرو اسٹرکٹ ڈسپلن, کہ اس میں جو ہے وہ نظم و ضبط پر یا ڈسپلن پر جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے. فارمل ایجوکیشن میں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ٹائم پہ آنا ہوتا ہے, ٹائم پہ جانا ہوتا ہے. ہر سبجیکٹ کا ایک مخصوص پیریڈ ہے اور اسی ٹائم میں اس کو ختم کرنا ہوتا ہے, پھر نیکسٹ پیریڈ میں نیکسٹ سبجیکٹ آ جاتا ہے. تو اس ٹائم ٹیبل سے یا اس ڈسپلن سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں ہی اویئر ہوتے ہیں اور دونوں ہی اس کو فالو کرتے ہیں. جی, یہ تو تھی ہماری فارمل ایجوکیشن کی خصوصیات. اب بات کرتے ہیں انفارمل ایجوکیشن. تو انفارمل ایجوکیشن جو ہے یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے, اور اس میں ایک پرسن جو ہے وہ امبائبز ایٹیٹیوڈس یعنی رویوں کو اپناتا ہے
اپنے ہنر کو مختلف قسم کی سکلز کو سیکھتا ہے، اقدار کو اپناتا ہے، فروغ دیتا ہے انہیں، اور پھر نالج حاصل کرتا ہے. اور اس میں وہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں کرتا ہے، وداؤٹ اینی آرگنائزیشن اور سسٹم اباؤٹ اٹ، کہ اس کے بارے میں کوئی نہ تو کوئی ادارہ ہوتا ہے، نہ کوئی پراپر سسٹم ہوتا ہے، نہ کوئی اسپیسیفک سلیبس ہوتا ہے. اور اس میں کیا شامل ہوتا ہے، دس وڈ انکلوڈ اٹیمپٹس آف پیرنٹس اینڈ ایلڈرز ان دا فیملی اینڈ کمیونٹی ٹو ہیلپ دا ینگ ونس گرو اینڈ اڈاپٹ دیم سیلوز ٹو دا انوائرمنٹ. اس میں کون ہیلپ کرتا ہے، ایک بچے کے والدین، اس سے کے خاندان میں جو بڑے افراد ہیں وہ، اور معاشرے کے بڑے افراد اس چھوٹے بچے کی، اس نوجوان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی گروتھ میں، اور اس کو معاشرے کے جو اقدار ہیں، روایات ہیں، ان کو اختیار کرنے میں. تو انفارمل ایجوکیشن وڈ آلسو انکلوڈ آل انسیڈنٹل لرننگ. تو اس میں تمام حادثاتی طور پر جو لرننگ ہو رہی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے. دیٹ ٹیکس پلیس while at work or at play and during travels. کہیں پر بھی یہ ہو جاتی ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں، کھیلتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. ایز ویل ایز اسپونٹینیس لرننگ، اور مطلب اچانک سے بھی بھیا وقت جو ہے وہ ایک جگہ پہ آپ فلم دیکھ رہے ہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، اچانک سے بھی آپ بہت کچھ جو ہے وہ لرن کرتے ہیں. اور اس کی جو خصوصیات وہ کیا ہیں، اس میں انسیڈنٹل اینڈ اسپونٹینیس ہے، اور اس میں کوئی ارادتاً کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا، سب حادثاتی طور پر ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کسی قسم کی، جس طرح سے فارمل ایجوکیشن میں ہوتی ہے. یہ کہیں پر بھی جو ہے وہ لرننگ ہوتی ہے، چاہے آپ ہوٹل میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کسی کمرے میں بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں، کچھ کہیں پر بھی آپ ہر جگہ لرننگ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سیکھتا ہے. پھر اس کے بعد ارادتاً نہیں دی جاتی، یعنی ڈیلیبریٹلی نہیں دی جاتی، پری پلانڈ نہیں ہوتی، بلکہ ڈیفرنٹ اسپیئرس ہیں، جیسے گھر ہے، سوسائٹی ہے، گروپس ہیں، کہیں پر بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سیکھ رہا ہوتا ہے. پھر ناٹ امپارٹیڈ بائی اینی اسپیشلائزڈ ایجنسی، کسی مخصوص ادارے کی طرف یا کسی ایکسپیرئنس یا ٹرینڈ پرسنس کی طرف سے نہیں دی جاتی، بلکہ جیسے اسکول اور کالجز میں ٹیچر سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی جاتی، یہ اس میں اس طرح نہیں ہوتا. اس میں چھوٹے بڑے سب سے، حالات سے، ماحول سے، سب سے سیکھا جاتا ہے. پھر نو پریسکرائبڈ ٹائم ٹیبل اور کریکولم، کوئی سلیبس نہیں ہوتا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، کسی قسم کی اسٹرکٹنیس نہیں ہوتی کہ جی ڈسپلن کو فالو کرنا ہے. اور اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انفارمل ایجوکیشن نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. فارمل ایجوکیشن تو پازیٹیو ہی ہوتی ہے، نیگیٹو نہیں ہوتی، لیکن انفارمل ایجوکیشن ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. کس طرح سے، مثال کے طور پر اگر ایک اسٹوڈنٹ کی یا ایک بچے کی صحبت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس کے سامنے چوری کی گئی تو وہ چوری کرنا سیکھے گا، اس کے سامنے مس بہیو کیا گیا تو وہ اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ سیکھے گا. گھر میں جس طرح کا ماحول ہوگا، اگر گھر کا ماحول جو ہے وہ انتہائی خراب ہے، گالی گلوچ والا ہے، چوری، جھگڑے، لڑائی، سارا کچھ ہے، تو بچہ اسی طرح کا ہی ٹرینڈ ہوگا. اس سے پھر آپ اچھائی کی یا اچھی عادات اور اخلاقات کی توقع نہیں کر سکتے. لیکن ایک گھر کے اندر بہت اچھا ماحول ہے، انتہائی جو ہے با اخلاق اور باادب ماحول ہے، اور ریلیجیس انوائرمنٹ ہے، تو بچہ اسی طرح کی تربیت پائے گا. اگر ایک گھر کے اندر اسلام میں ہے نا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہا جائے، اور 12 سال یا 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ اسے مار کر پڑھایا جائے. تو اگر 10 سال کی عمر تک جو ہے وہ بچہ نہیں پڑھتا، تو بچے کو مارنے سے پہلے میرے خیال سے اس کے پیرنٹس کو سرزنش یا ڈانٹ ڈپٹ کی یا مار کی ضرورت ہے. کیونکہ جب پیرنٹس نہیں وہ عمل کر رہے تو بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، ایک گھر کے انوائرمنٹ میں ایک چیز پائی نہیں جاتی اور آپ بچے سے یہ توقع کریں کہ وہ اس کے اندر وہ چیز آ جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سنت عمل سے ہی زندہ رہتی ہے نا. تو جب ہم عمل کرتے رہتے ہیں، چیزیں بخود جو ہیں وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی جاتی ہیں. وربلی جو ہے وہ کچھ بھی منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے، ایکٹ کر کے منتقل کرنا آسان ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہترین جو ہے نمونہ ہے، کہ ان کی زندگی پورا قرآن ہے.
قرآن جو ہے وہ نازل تو تحریری صورت میں ہوا نا، لیکن اس پر عمل کر کے ہمارے نبی پاک نے دکھایا، تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، مثال ہیں۔ تو اسی طرح ایک گھر کا انوائرمنٹ جس طرح ہوگا اسی طرح کے پروڈکٹس جو ہیں وہ آئیں گی، اچھے انوائرمنٹ ہوگا اچھی پروڈکٹس آئیں گی، اور انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوگا تو اچھی پروڈکٹس بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے نان فارمل ایجوکیشن۔ تو نان فارمل ایجوکیشن میں یہ جو ہے نا ریسنٹلی یہ کنسیپٹ جو ہے انٹروڈیوسڈ ہوا ہے، ریسنٹلی میں نہیں ابھی کچھ سالوں سے، تو یہ فارمل اور انفارمل کے درمیان میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اور یہ جو فارمل نان فارمل کا ورڈ ڈرائیو کیا گیا یہ فارمل سے ہی، فارمل کے سٹارٹ پہ نان لگا دیا گیا تو یہ نان فارمل بن گیا۔ اب اس میں مطلب اسکول اور کالجز کی طرح مطلب نہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ جی ڈسپلن کی سختی نہیں ہوتی، اور اس میں عمر کی قید نہیں ہوتی، اور یہ جو ہے جس طرح سے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نان فارمل ادارہ جات کھولے جاتے ہیں جس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک اڈلٹس کے لیے ہوتی ہے تعلیم بالغاں، اور دوسرا جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی نان فارمل کی کیٹیگری میں ہے جہاں پر اسکول نہیں ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے، تو اس یا اسکول دور ہے تو وہاں وہ گھر کے اندر ادارہ کھولا جاتا ہے جہاں پر ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اور اس میں ہر عمر کا بچہ شامل ہو سکتا ہے، اور اڈلٹس میں بھی ان کو لکھنا پڑھنا سکھانا حساب کتاب سکھانا وہ ساری نان فارمل میں آ جاتی ہے۔ اور اس کی آؤٹ سائڈ دا ریلم آف کلاس فارمل ایجوکیشن، اب اس میں ایک سٹرکچرڈ ہوتا ہے، پلاننگ بھی ہوتی ہے، اور لیکن یہ کلاس روم سے آؤٹ مطلب باہر ہوتی ہے، کلاس روم کے دائرے سے باہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی اینی آرگنائز سسٹمیٹک ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ ایک پراپر فریم ورک کے ذریعے اس پر کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ کلاس روم کے ماحول سے باہر ہوتی ہے، اور اس میں بھی کانشیس اور ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ ایجوکیشن دی جا رہی ہوتی ہے سسٹمیٹک وے میں، اور ایک جیسے گروپس کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، یعنی اڈلٹس کو دی جا رہی ہے تو اس میں سارے اڈلٹس ہی ہوں گے، پھر ایک جیسے گروپ سے یہاں مراد اگر کسی نے کمپیوٹر کورس کرنا ہے تو اس میں سارے کمپیوٹر کورس کرنے والے کسی بھی عمر کے افراد جو ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایک میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ ترجمہ تفسیر کا کورس جو ہے اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں پر 20 سال کا بچہ بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے، 10 سال کا بھی لے سکتا ہے، 15 سال کا بھی لے سکتا ہے، 30 سال کا بھی، 50 سال کا بھی، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح پری اسکولنگ جو ہوتی ہے وہ بھی نان فارمل میں آ جائے گی، اور اس کے علاوہ سرونگ دا نیڈز آف آئیڈینٹیفائڈ گروپس، کچھ مطلب خاص قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں گروپس ہوتے ہیں ان کی بھی مدد خدمت کے لیے یہ نان فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایجوکیشن کا میننگ، اس کے ٹائپس اور ان کی ڈیٹیل تھی۔ امید ہے کہ یہ بہت اچھے سے آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، تو اس ٹاپک کو یہیں کلوز کرتے ہیں۔